بہت فاصلے کچھ لوگوں نے پیدا کروا دیے، تو بہرحال زندگی میں ایسا ہوتا ہے تو برداشت کرنا پڑتا ہے۔ سمجھ نہیں آئی کہ 2017 میں اتنا اچھا ملک چل رہا تھا اور سارے کام بہت اچھے ہو رہے تھے، لگ رہا تھا کہ پاکستان کی تعمیر نو ہو رہی ہے۔ میرے یہاں پہ کئی ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں، میں دیکھ رہا ہوں جو 1985 سے میرے ساتھ ہیں، جب میں پنجاب کا وزیر اعلیٰ بنا تھا، تو پھر 1985 سے 90 تک میں وزیر اعلیٰ تھا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مجھے وزیر اعظم بنایا، تو ہم نے جو آتے ساتھ ہی اپنا کام شروع کیا تھا، جو پالیسیاں بنائی تھیں، اکنامک ریفارمز آرڈر بنایا تھا ہم نے، تو وہ بہت اس کے دور رس نتائج نکلے، جس سے ملک کے اندر ایک انڈسٹریلائزیشن، پرائیویٹائزیشن اور گروتھ ہماری دن بدن بڑھتی چلی گئی۔ پہلی موٹر وے کی بنیاد بھی اسی زمانے میں رکھی گئی، جو کہ اسلام آباد سے لاہور اور پھر پشاور سے اسلام آباد۔ تو وہ 2.5 سال کے بعد حکومت ختم کر دی گئی، جبکہ ماشاءاللہ بڑی ہر لحاظ سے، ہر فرنٹ پہ بڑی تیزی کے ساتھ کام ہو رہا تھا۔ تو میرا خیال ہے کہ سب جانتے ہیں کہ اگر وہ مومنٹم جاری رہتا تو آج پاکستان کہیں نہ کہیں اپنی منزل مقصود پہ پہنچا ہوتا۔ 30 سال ہو گئے ہیں اس کو، زیادہ ہو گئے ہیں، بلکہ 30 سے بھی زیادہ ہو گئے ہیں۔ 23 یہ سال ہو گئے، 15 وہ سال، 40 سال ہو گئے۔ تو ہم اللہ کے فضل و کرم سے یقیناً ایک ایشین ٹائگر بن چکے ہوتے، تو آج وہ ممالک جو ہم سے کہیں پیچھے تھے آج ہم سے کہیں آگے چلے گئے ہیں۔ زیادہ دور نہ جائیں، آپ اپنے ارد گرد دیکھیں، اپنے اس خطے میں دیکھیں، آپ جن کی کرنسی ہم سے کمزور تھی، جن کی گروتھ ریٹ ہم سے کم تھی، جن کے ملک کے اندر غربت زیادہ تھی، بے روزگاری زیادہ تھی، جہاں ہر لحاظ سے تنگ دستی زیادہ تھی، ہر لحاظ سے ہم ان سے آگے تھے، آج ہم اتنے ہی پیچھے ہیں اور وہ ہم سے اتنے ہی آگے ہیں۔ ہمارے ملک کے اندر ابھی میں تو 1990 سے میں نے بات شروع کی ہے، 1985 سے یا 90 سے، تو آپ زیادہ دور نہ جائیں، 2017 کو لے لیں آپ۔ 2013 میں جب ہم آئے ہیں تو لوڈ شیڈنگ کا کیا حال تھا۔ خود فیصل آباد والے سب سے زیادہ تو پروٹیسٹ فیصل آباد میں ہوتے رہے ہیں لوڈ شیڈنگ کے خلاف۔ 18 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ آپ نے دیکھی ہے، اور پھر لوڈ شیڈنگ کو ہم نے آ کے ختم کیا۔ شہباز صاحب نے مجھے کہا جی کہ آپ کہہ دیں الیکشنوں میں کہ ہم 6 مہینے میں ختم کر دیں گے لوڈ شیڈنگ۔ کسی نے کہا جی 1 سال کا کہہ دیں، 1 سال سے زیادہ نہ کہیں ورنہ ووٹ نہیں ملے گا۔ میں نے کہا میں تو وہی بات کہوں گا جو سچ اور حقیقت ہے، اور وہ یہ ہے کہ نہ ہم 1 سال میں ختم کر سکتے ہیں، نہ 2 میں کر سکتے ہیں، نہ 3 میں کر سکتے ہیں۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اپنے اس دور میں انشاءاللہ ہم لوڈ شیڈنگ کو ختم کر دیں گے۔ وہ کہنے کہ پھر اس سے ووٹ نہیں ملے گا۔ میں نے کہا بھی بات نہیں ملے گا تو میں جھوٹ تو نہیں بولنا نا۔ اب جھوٹ بول کے اگر ووٹ لینے ہیں تو پھر کیا لیا۔ میں نے کہا جی کہ ہم اپنے اس دور میں ختم کریں گے، اور وہ دور چلتا تھا 2018 تک۔ ہم نے لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ الحمدللہ 2016 کے آخر میں کر دیا۔ کہا اور کر کے دکھایا، کہا اور کر کے دکھایا۔ اس کے بعد پھر دہشت گردی کو ہم نے ختم کیا،
یہ ڈالر کی مجال ہے کہ 4 سال ذرا بھی ادھر ادھر ہلا ہو، ایک قیمت پہ 104 پہ اس کو 4 سال رکھا، جس میں ان کی بھی اپنا جو ہے نا وہ شاباش ان کو بھی ملنی چاہیے. اور پاکستان کے فارن ایکسچینج ریزروز تاریخ میں سب سے زیادہ ہوئے، سب سے زیادہ. جب ہم آئے تھے تو ملک ڈیفالٹ پہ تھا 2013 میں، ہم اس کی ترقی کو 6.2 تک لے کر گئے، 6.2%. کاروباری لوگوں کو پتہ ہوگا کہ اس وقت 2012-13 میں جو انٹرسٹ ریٹ تھا، جس کو کہ کہتے ہیں پالیسی ریٹ، وہ ڈبل ڈیجٹ سے بھی آگے تھا. ہم نے 2017 میں اس کو 5 پوائنٹ کچھ % پہ لے کے آئے، 5.25. شاید جو لوگ بزنس کرتے ہیں فیصل آباد میں، بزنس کرنے والے بہت یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، 5.25% پہ لے کے آئے پالیسی ریٹ کو. 3% تھا ایکسپورٹ ری فائننس، 3%. اور پاکستان کی ایکسپورٹس بڑھ رہی تھی، بے روزگاری لاکھوں کے حساب سے ختم ہو رہی تھی، اور غربت پاورٹی لائن اس سے باہر نکل رہی تھی. IMF سے ہم نے کہا خدا حافظ، ہم نے خود کہا کہ بس آپ کی ضرورت نہیں اب ہمیں. اور انہوں نے کہا جی کہ اگر پاکستان اسی طرح ترقی کرتا رہا تو اگلے چند سالوں میں یہ دنیا کی ترقی یافتہ ترین ممالک میں شامل ہو جائے گا. کہاں گئے وہ دن؟ وہ اب دن کہاں گئے؟ دہشت گردی بھی واپس آ گئی، ڈالر 104 سے 300 کے قریب چلا گیا. اور یہ اس وقت ہم نے تو ہلنے نہیں دیا. جیسے عمران خان آیا تو ڈالر میں پتہ نہیں کیا اس کو پرد لگ گئے کہ وہ اڑنے لگ پڑا، روپیہ مٹی میں مل گیا، گروتھ ریٹ ختم ہو کے رہ گئی. IMF اپنی شرطوں پہ آیا، دوبارہ اس کو لایا انہوں نے. اور پھر پاکستان کا جو حال ہے وہ آپ نے اچھی طرح دیکھا. آپ نے خود اپنی مہنگائی آسمان کو چھونے لگی. ہمارے زمانے میں 10 روپے سبزیاں بکتی تھیں، دالیں سستی تھیں، آٹا سستا تھا، 4 روپے کی روٹی آج 20 روپے کی. یہ تو سب آپ کی آنکھوں نے دیکھا ہے. آپ ان فیکٹس کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا. اور پاکستان کی عزت وقار بڑھ رہا تھا. جو کہتے نہیں تھکتے تھے کہ پاکستان کے سبز جھنڈے کی ہم عزت کروائیں گے، سبز پاسپورٹ کی عزت کروائیں گے، ایک نیا پاکستان بنائیں گے، تبدیلی آئے گی. وہ سب کچھ ایک جھوٹا خواب تھا، وہ سبز باغ تھا. اور پھر افسوس یہ ہے کہ اس کے باوجود جیت نہیں رہے تھے الیکشنوں میں. بے تحاشا انجینئرنگ کی گئی، بندوں کو پارٹیاں تبدیل کروائی گئیں، ہماری پارٹی سے بندے لے کے ان کی پارٹی میں ڈال دیے گئے. لیکن پھر بھی جب نہیں جیتے تو RTS بند کر کے الیکشن کو ان کو روک کر جتوانا پڑا. پھر بھی پنجاب کے اندر ہماری سب سے بڑی اکثریتی پارٹی بن گئی ہماری پنجاب میں. اور سینٹر میں انہوں نے RTS کو بند کروا کے اس کو اپنا اس کی 2-4 ووٹوں سے اکثریت کروائی. اور پھر جب وہ وزیر اعظم اس کو بنایا گیا، سلیکٹڈ بندہ جو تھا 4 ووٹوں کی برتری سے وزیر اعظم بنا تھا وہ، جس میں MQM کے ووٹ بھی شامل تھے اور جس میں اب بلوچستان کی پارٹیوں کے انڈیویجولز بھی شامل تھے، فاٹا بھی شامل تھا. اس کے لیے ہیلی کاپٹر اور جہاز اڑے ان بندوں کو لا کے ووٹ آف کانفیڈنس دلوانے کے لیے. یہ سب ہماری آنکھوں دیکھا حال ہے. یہ میں کوئی فرضی باتیں نہیں کر رہا، کوئی ایسا ہوائی باتیں نہیں کر رہا میں. ہم نے خود دیکھا ہے اور آپ نے بھی دیکھا ہے اس کو. لیکن افسوس یہ ہوتا ہے کہ ہم دیکھ کر بھی خاموش رہتے ہیں اور کئی ان چیزوں کو برداشت کر کے دیکھ کر
جھوٹے کیسوں میں جیلوں میں جاتے ہیں، اور پھر ہمارے کئی لوگ بس افسوس دل میں کرتے ہیں۔ قرآن پاک میں کہا ہے کہ جو ایمان کی وہ کہ جس میں سب سے اچھی تو یہ ہے کہ آپ آگے بڑھ کے برائی دیکھو تو آگے بڑھ کر ہاتھ سے روکو، تو نہیں رکتی تو کم از کم زبان سے روکو، اگر زبان سے بھی نہیں رکتی تو پھر دل میں کم از کم برا جان ہوتی ہے۔ یہ آخری فارم ہے اپنا برائی کو برا کہنے کی، تو ہم نے تو آخری جو فارم ہے نا اس کو چنا ہم نے۔ اگر برائی کو اگر آپ دیکھ رہے تھے تو ہاتھ بڑھ کے روکتے تو شاید ہمارے ملک کا یہ حشر نہ ہوتا، اور یہ ہم پچھلے 70-75 سالوں سے یہ تماشا دیکھ رہے ہیں۔ آئین ٹوٹتا ہے تو ججز آگے بڑھ کے ہار پہناتے ہیں آئین توڑنے والے کو، اس کو اپنا لیجٹیمیسی بھی دیتے ہیں، اس کو کہتے ہیں 3 سال تم آئین کے ساتھ جو مرضی سلوک کرو، 3 سال کی اجازت ہے۔ ہم نے خود یہ فیصلے ہوتے دیکھے ہیں، آپ نے بھی دیکھے ہیں۔ کہتے ہیں ہماری اس وقت جو یہ صورتحال جو بن چکی اس کی وجوہات کیا ہیں؟ بھائی یہ ہیں وجوہات، یہ وجوہات۔ آئین کو ہم خود توڑواتے ہیں، اس کے اوپر مہر لگاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد پارلیمنٹ ٹوٹتی ہے تو کہنے کہ بالکل ٹھیک ہوا ہے۔ وزیر اعظم کو جیل ڈالتے ہیں، بالکل ٹھیک ہوا ہے جی۔ بیٹے سے تنخواہ نہ لی، اس کو نکال دیا، بالکل صحیح کیا جی۔ اب وہی کیس آپ دیکھیں، آپ 2-3 ہیئرنگ انہوں نے کھڑکی سے نکال کے باہر پھینکا اس کیس کو، کہ اس میں تو ہے ہی کچھ نہیں ہے، فراڈ تھا یہ۔ اور آپ نے ان کے بیانات بھی سنے ہیں نا جی، کہ ہم نے تو بھائی کہا تھا کہ یہ نواز شریف کو جیل سے باہر نہیں آنا چاہیے، یہ مریم نواز کو جیل سے باہر نہیں آنا چاہیے، ورنہ ہماری 2 سال کی محنت ضائع ہو جائے گی۔ کون سی 2 سال کی محنت تھی بھائی؟ ہمیں بھی پتہ لگنا چاہیے، قوم کو پتہ لگنا چاہیے۔ ابھی وہ کیس کھلا ہے، دیکھیں کیا کہتے ہیں وہ، عدالت میں کیا بات کرتے ہیں۔ تو یہ سارے کام ہم نے خود خراب کیے ہیں، اپنے ملک کو خود آج اس نقطے پہ ہم لے کے آئے ہیں، کسی اور کا قصور نہیں ہے۔ یہ ہندوستان نے ہمارے خلاف نہیں کیا، یہ کوئی امریکہ نے ہمارے خلاف نہیں کیا، یہ کوئی افغانستان نے ہمارے خلاف نہیں کیا، یہ ہم نے خود کیا، اپنے پاؤں پہ خود کلہاڑا مارا ہے ہم نے آج تک۔ اگر ہم اپنا جو ہے وہ سی پیک لا سکتے ہیں، ملک میں بجلی کو درست کر سکتے، دہشت گردی کا خاتمہ کر سکتے ہیں، اور پاکستان کے اندر جو ہے وہ لوگوں کے روزگار کا اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے بندوبست کیا، اکانومی کو صحیح طرح سے الحمدللہ مینیج کیا، چلایا، اور اخلاقی تربیت بھی کی قوم کی۔ ہم نے کوئی قوم کو بے راہ روی کی طرف نہیں ہم لے کے گئے۔ آج دیکھیں قوم کو کیسی بدتمیزی کا کلچر سکھایا انہوں نے، بدتمیزی، بد تہذیبی، غنڈہ گردی، بدماشی، اور پھر دھونس دھاندلی، جھوٹ، یو ٹرن، کیا کچھ یہ نہیں سب اس لیڈر نے خود کر کے دکھایا ہے تبدیلی کے نام پہ۔ اور پھر تبدیلی کی سب کچھ ہو رہا تھا، پھر ساتھ کہتے تھے ریاست مدینہ ہے، اس کو ریاست مدینہ کا نام دے رہے ہیں۔ اللہ سے ڈر نہیں لگا ان کو کہ کیا کہ یہ باتیں کر رہے ہیں، کام کیا ہے اور باتیں کیا ہیں۔ یہ وہاں جاتے ہیں عمرے کے لیے، مدینہ شریف پہنچتے تو وہاں ان کے خلاف مسجد نبوی کے اندر نعرے بازی شروع ہو جاتی ہے، اللہ رسول کے گھر میں۔ یہ نیا پاکستان، یہ نیا کلچر، یہ نئی تہذیب، یہ قوموں کی تعمیر ایسے ہوتی ہے۔ یہ قوموں، اچھی بلی قوم کو تباہی بربادی کے طرف لے کے جانے والی بات ہے یہ۔ اور لوگ کئی دفعہ بھی جس کو پنجابی میں کہتے ہیں اندھے ہوا پیچھے لگ جاتے ہیں۔
یہ بڑی ہماری افسوسناک تاریخ ہے. تو اللہ کرے کہ ہم اس سے سبق سیکھیں اور اپنی اصلاح کریں اور آئندہ آنے والے وقت میں کوئی اچھے فیصلے کر سکیں. آج یہاں ماشاءاللہ بڑی تعداد میں آپ بیٹھے ہیں, تو آپ مجھے معلوم ہے کہ آپ سب خواہش مند ہے کہ ٹکٹ حاصل کیا جائے, لیکن ٹکٹ حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ نیت یہ ہونی چاہیے کہ اگر ہمیں ٹکٹ ملا اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے کامیابی عطا فرمائی تو پھر ہم قوم کو اس گرداب سے ضرور نکالیں گے. ہم اپنے عوام کی, قوم کی خدمت کر کے اس ملک کی تعمیر نو کریں گے اور یہاں سے بے روزگاری, غربت کا خاتمہ کریں گے, خدمت کریں گے غریب کی. یہ آپ نیت لے کے آئیں گے, پھر برکت پڑے گی اور یہ ملک جو ہے نا یہ ان مشکلوں سے باہر نکلے گا انشاءاللہ. صرف یہ اگر آپ اگر دل میں یہ ہے جی کہ بس آئے ہیں جی ہم نے تو اسمبلی کے اندر بیٹھنا ہے, مزے لوٹنے ہیں اقتدار کے, اور کاروں میں بیٹھنا ہے اور اپنے جو ہے وہ معاملات کو اپنی خواہش کے مطابق چلانا ہے, اور صرف ہمارا یہی مطمع نظر ہے, تو پھر تو برکت نہیں ہے. اگر نیت یہ کر کے آئیں گے تو ہم نے کہ اس ملک اور قوم کی خدمت کرنی ہے, تو انشاءاللہ پھر اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی عطا فرمائے گا. یہ نیت ہونی چاہیے, بلکہ عہد ہونا چاہیے. ٹکٹ لیتے وقت بھی عہد ہونا چاہیے, اور پھر جب آپ کو اللہ تعالیٰ موقع دیتا ہے اسمبلیوں میں جانے کا اس وقت بھی عہد ہونا چاہیے. اور اس عہد ایک ایک لمحہ اس عہد کو پورا کرنے کے لیے آپ کو گزرنا چاہیے. میری چند باتیں تھیں, میں نے کہا تھا آپ کی گوش گزار کر دوں. کچھ تکلیف دہ باتیں ہیں, کچھ امید افزا بھی ہیں. ابھی بھی ہم اگر چاہیں تو اپنے ملک کو مشکلوں سے نکال سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کی مدد سے, اور اللہ تعالیٰ کی مدد تبھی آئے گی جب ہم اپنی دل کو صاف کریں گے, نیتوں کو صاف کریں گے. اپنے دل اور نیتوں کو صاف کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی مدد بھی. ابھی سبسکرائب کریں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.